MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، میں جس ٹاپک پر آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ، اسلاف اور اسلام کے جانباز سپاہی جن پر تمام تر اسلام کا انحصار ہے، ان کی سیرتوں کو یاد کرنے کا ہمارے اندر ذوق شوق پیدا ہو، اور ان کی زندگی کے جو قصے ہیں اس سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، کیونکہ آج کا دور صحابہ پر بعض بدبخت ایسے ہیں جو لعنت ملامت کرتے ہیں اور صحابہ کو ان کے شان کی گستاخی کرتے ہیں ان کے شان میں۔ تو یہ ایک تربیتی خطاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اور اس 1 گھنٹے میں مجھے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لانا ہے، تو اس واسطے میں زیادہ اپنے الفاظ نہیں، واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ صدیق اکبر کا ایک مکمل سیرت کا ایک خاکہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئے، ان کی والدہ کا نام کیا، ان کے والد کا نام کیا، اور ان کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کو بیٹے کتنے ہیں، اس کا ایک میں مکمل خاکہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ان کی ولادت جو ہوئی عام الفیل، کیونکہ اس ٹائم پہ کیلنڈر تو نہیں تھا، اور ہجری بھی کب شروع ہوا، جب مدینہ گئے تب شروع ہوا، تو اس واسطے کہتے ہیں عام الفیل، یعنی وہ سال جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، جو ابرہہ کا واقعہ تھا نا، وہ واقعہ ہوا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کنکریاں بھیج کر اس ہاتھی کے اوپر حملہ کر کے وہ ہاتھی والوں کا واقعہ کا ایک بہت بڑی ایک حادثہ، ایک نشانی بن گیا تھا، تو وہیں سے آپ کو حساب لگتا ہے ہجرت سے پہلے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے نا جی، وہ عام الفیل 1 ہے، یعنی جس سال وہ واقعہ ہوا اسی سال پیدا ہوئے، اور یہ جو پیدا ہوئے نا 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ ساتھ ساتھ چلو میرے ساتھ، خاموش بیٹھنے سے نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی، ذہنوں میں بات بیٹھ جائے گی۔ بھائی ذرا پانی رکھ دو بھائی۔ تو 2.5 سال عام الفیل کے 2.5 سال بعد کون پیدا ہوئے؟ صدیق اکبر۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد، تب اللہ کے رسول اور حضرت صدیق اکبر کو کتنا وقفہ ہے؟ 2.5 سال کا۔ اچھا، وفات کب ہوئی؟ وفات 13 ہجری میں ہوئی۔ وفات اللہ کے رسول کی 11 ہجری میں، ان کی 13 ہجری میں۔ ہاں وہی بالکل برابر ہو گئی۔ اس واسطے وہ 2 سال 2.5 سال، یہ 2 سال ملا لیں گے تو 63، اللہ کے رسول کی بھی عمر، ان کی بھی عمر۔ اچھا، اور یہ دراصل کہاں مدفن ہے؟ مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بالکل پاس میں ان کی قبر مبارک بھی ہے، اور ان کے والد کا نام ہے، ٹائٹل ان کا ابو قحافہ ہے، لیکن ان کا اصل نام عامر، عثمان بن عامر ان کے والد کا نام ہے۔ والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ بنت صخر۔ والدہ والد دونوں صحابی ہیں، حضرت ابوبکر کے والدہ بھی والد بھی دونوں صحابی ہیں۔ آگے چل کر والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر، اور ان کی بیویاں 4 بیویاں ہیں، قتیلہ بنت عبد العزہ، ام رومان بنت عامر۔ ام رومان کو اچھی طرح یاد رکھیے، ام رومان ہی ہیں جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بہت کم سر جو ہے نا بہت آہستہ سے ہل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں اور آہستہ کروں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 شادیاں کی، ان میں ایک حضرت قتیلہ ہیں اور ایک کیا ہیں ام رومان ہیں۔ ام رومان سے ہی حضرت عائشہ پیدا ہوئی، ام رومان کے نکاح سے ہی حضرت عائشہ پیدا ہوئی، اور ایک اسماء بنت عمیس ہیں اور ایک حبیبہ بنت خارجہ ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو ہیں عبد الرحمن و عبداللہ بن ابی بکر محمد، 3 بیٹے ہیں، اور بیٹیاں اسماء، عائشہ، ام کلثوم ہیں۔ 3 بیٹیاں 3 بیٹے، کتنی اولاد؟ 6۔ کتنی بیویاں؟ 4۔ ان میں حضرت عائشہ حضرت ام رومان سے 4 میں اب 63 ایئرس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلا واقعہ سنیے ان کا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ ان کے اسلام لانے کا اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دین کو پہلے طور پر، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلان کیا، قبول کر لیا، لیکن اس میں بیوٹی کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ قریش کے چند سردار بیٹھے جمع ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، صدیق اکبر کی وجہ سے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں تو آستینیں وغیرہ چڑھا لی، کچھ نہ کچھ ہم مقابلہ کریں گے، تو باہم مشورہ کرنے لگے۔ اب اس میں ایک آدمی وہ تھے جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، جو سابقین اولین کے اندر آتے ہیں اور یہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو مشرکین نے کیا کیا کہ طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہ جاؤ اپنے ساتھی کو سمجھاؤ، کیونکہ یہ سب دوست ہیں ساتھ میں۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس یہ پہنچے، اس وقت صدیق اکبر لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے ابوبکر میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے تم کس بات کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا میں آپ کو لات و عزیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی ابھی اسلام نہیں قبول کیا، یہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں تو اس واسطے دوست کی حیثیت سے سمجھانے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کون لات؟ اب کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ وہ دراصل بہت اہمیت کے ساتھ اپنے معبودوں کے بارے میں سکھانے کے لیے ان کو دوبارہ پھر اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو طلحہ نے کہا اللہ کی بیٹیاں، جیسا ان کا عقیدہ تھا، وہ لوگ لات و عزیٰ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ پھر ماں کون؟ لات و عزیٰ اللہ کی بیٹیاں تو ماں کون؟ دیکھیے یہ ایسے سوالات ہیں نا کہ کبھی کبھی ہمارے بھی مسلمانوں کے اندر جو شرک ہے، جو ضلالت ہے، ان میں ایک سوال سے بندہ سدھر جاتا ہے، لیکن وہ وقت میں ویسا سوال کرنا ہے، وہ جا کے برابر ٹھیس کیا ہے دل میں ایسے بیٹھتا ہے کہ ہاں جی یہ تو کیسے نہیں سوچا، آج تک نہیں سوچا میں، بس وہاں ہدایت کا وہ وقت پوائنٹ آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھائی بیٹیاں ہیں نا ہم مان لیتے، لیکن ماں کون؟ تو طلحہ یہ سن کے خاموش ہو گئے۔ ہاں میں بھی اب تک نہیں سوچا تھا ماں کون، کیونکہ ان کے عقیدے میں بھی نہیں تھا ماں کون۔ وہ اتنا خاموش ہوئے تھوڑی دیر بعد کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ فوری طور پر نمبر 1، واقعہ نمبر کتنا جی ہے؟ 1۔ اچھا حضرت صدیق اکبر معمول یہ تھا کہ علل اعلان اپنے گھر کے اندر خاص کر تہجد کی نماز بڑے بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلکہ ایک مسجد سا بنا لیا تھا صحن میں۔ لوگوں نے بہت ٹارچر کیا تو یہ سامان باندھے باہر نکل گئے ہجرت کی نیت سے، گھر ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ جا رہے تھے، راستے میں ایک ان کا بہت قریبی دوست ملا جس کا نام تھا ابن دغینہ۔ اس نے پوچھا کہ کہاں ابوبکر، کہاں جا رہے؟ کہا کہ یہ لوگ بہت ستاتے ہیں مجھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے مشرکین مکہ، اس واسطے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ بڑے عزت دار ہیں اور آپ کو نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے، آپ نہ مکے سے جا سکتے ہیں، ابے بابرکت ہیں آپ ہمارے لیے، آپ آئیے میں پناہ لے کے دیتا ہوں۔ تو یہ لے کے کیا کیا، سیدھے آ کر مشرکین مکہ سے بات کی اور کہا کہ دیکھو
ان کنا ستاؤ نہ یہ اس قابل ہیں، یہ بڑے معزز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن دغینہ تمہاری پناہ کو ہم پناہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن ایک بات، ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ یہ آئندہ سے کیا ہے بلند آواز سے رات میں قرآن نہیں پڑھیں گے، جس سے ہماری عورتیں کیا ہوتی ہیں، بے قابو ہو کے رونے لگتی ہیں اور کئی متاثر ہو کے مسلمان ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کا تم وعدہ لے لو۔ تو وہ آگے کیا کیے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اب اس وقت صدیق اکبر نے کہا کہ چلو جی مان لیا، لیکن کچھ دن خاموش رہے تو پریشانی شروع ہو گئی کہ میں کیسے قرآن کو بلند آواز سے نہیں پڑھوں گا، میں اس کے طرح خاموشی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ آخرکار پھر کیا ہے، تھوڑے ہی دن کے بعد بلند آواز سے کیا قرأت شروع کر لی۔ تو وہ پھر آئے ابن دغینہ کے پاس۔ اب واقعہ کس کا ہے اس میں؟ صدیق اکبر کے ساتھ ایک نام یاد رکھ لیجئے، ابن دغینہ۔ تو یہ کیا ہے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی پھر کیا ہے، وعدہ خلافی کر گیا۔ کہا کہ اگر وعدہ خلافی کیے ہیں تو میں جا کے پھر سمجھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پہنچے اور صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھو آپ کو پناہ میں اس واسطے دیا کہ آپ زبان بلند آواز سے قرآن تہجد نہیں پڑھیں گے، اور ہماری عورتوں کو ہم کو سنبھالا نہیں جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو وہ رونے لگتی ہیں۔ یہ تو مشرکین کی عورتیں رونے لگتی ہیں اور ہماری عورتیں کبھی نہیں روتی۔ سبحان اللہ، نہ ہم روتے ہیں کبھی، کیونکہ قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ رونے لگتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں قرآن بلند آواز سے ہی پڑھ سکتا ہوں، خاموشی سے نہیں پڑھ سکتا۔ کہا کہ تب تو میں امان واپس لیتا ہوں۔ کہا کہ لے لو جی، لے جاؤ تمہاری امان، مجھے کوئی تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے چاہیے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ابن دغینہ اپنا سموں لے کے باہر نکل گیا اور صدیق اکبر اپنا کام پھر جاری رکھے ہوئے تھے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر کچھ نہیں تھا، ایسے وقت میں صدیق اکبر کا گھر ہی مرکز تھا، دار ارقم بھی نہیں بنا تھا۔ آپ کو معلوم ہے دار ارقم 4 میں، آ جاؤ بھائی ذرا نزدیک آ جاؤ، دیکھیے یہاں پر جگہ ہے، آرام سے ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ابھی دراصل کیا ہے، دار ارقم بھی نہیں بنا تھا۔ اس وقت جہاں جمع ہو کر بات کرتے تھے وہ صدیق اکبر کا گھر تھا، لیکن جب لوگ اسلام قبول کر کے بڑھنے لگے تو کیا ہوا، صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، میرا گھر بس نہیں آتا، اس واسطے اس کے لیے ایک اور جگہ تلاش کریں گے۔ وہ جگہ دار ارقم ہے، عبداللہ بن ارقم مخزومی ان کا مکان تھا، جو تھوڑا سا کیا ہے ٹیلے پر تھا اور چھپا ہوا بھی تھا مشرکین سے۔ اب یہاں پر جمع ہو گئے تو مشرکین مکہ ایک مرتبہ زبردست پٹائی کی۔ صدیق اکبر کا اسلام لانا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا معلوم ہوا تو یہ لوگ طاق میں بیٹھے اور اتنا مارا کہ چہرہ شکل وغیرہ سب تبدیل ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو سمجھا کہ کیا ہے یہ خود مر گئے ہیں، اس واسطے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، ان کو اٹھایا اور پانی پلایا، پھر اس کے بعد گھر لے آئے، بہت دیر تک بے ہوش رہے، حتیٰ کہ قبیلے والوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ مارنے والے مل جائیں گے اور ابو بکر اگر مر جائیں گے تو ہم قصاص لیں گے۔ اس حد تک مارا گیا دین اسلام کی خاطر۔ پھر اس کے بعد شام ہوئی تو ان کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی پہلا لفظ جو پوچھا وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اور اس وقت ساتھیوں میں حضرت عمر کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، وہ مسلمان ہو چکی تھی، اس واسطے وہاں پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بڑے سیف ہیں، آپ فکر نہ کیجئے۔ اور ماں، کیا نام ہے ماں کا؟ ابھی میں نے بتایا تھا ماں، ام الخیر، ام الخیر یہ نام ہے ان کا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا کھا پی لو، پھر اس کے بعد دوسری باتیں کریں۔ کہا کہ مجھ پر کھانا پینا حرام جب تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ اب یہاں پر فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اور وہ دار ارقم میں ہیں۔ کہا کہ لے جاؤ۔ تو ایک طرف سہارا خود ماں، ایک طرف فاطمہ بنت خطاب، دونوں کے سہارے پر چل نہیں پا رہے تھے، کھینچتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور چہرہ دیکھا تو اپنی تمام تر درد کیفیت
زخم سے چور، تکالیف، مصیبت سب بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پہلا واقعہ ہے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رقت طاری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لپٹا کہ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے بغل گیر کر لیا اور پیار کرنے لگے، صدیق اکبر کی پیشانی پہ پیار کرنے لگے اور آنسو رواں تھے۔ میرے لیے اتنا مار کھایا اور اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہے کہ نہ کھایا نہ پیا، مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابوبکر کو پکڑا اور پیار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے یہ عتبہ جو تھا خبیث، اس نے دراصل جوتیوں سے اتنا مارا ہے، مجھے اتنا مارا ہے کہ چہرے پر اتنا ورم آ چکا ہے کہ میں یہ درد کیا ہے تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، آپ اتنے خوش ہیں میرے سے آج اور مجھے پیار کیا ہے، مجھے بوسہ دیا ہے، تو اللہ کے رسول میری والدہ بھی ساتھ میں آئی ہوئی ہیں جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، میرا پورا ساتھ دیتی ہیں لیکن ابھی اسلام نے قبول کیا ہے، ذرا دعا کر دیجئے، آپ کی دعاؤں کو تو اللہ قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے اور ان کو بلا کر اسلام کی تبلیغ کر دیجئے، ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے والدہ کو بلایا اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، آپ کیوں دور ہیں، بلکہ بیٹے کا پورا ساتھ دے رہی ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو الفاظ تھے کہ وہیں والدہ نے اسلام قبول کر لیا، وہیں پر والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنا واقعہ؟ چارواں۔ ایک روز شدید گرمی، شدت کی دھوپ، مکے کی سرزمین آگ برس رہی تھی اور عین دوپہر کے وقت جو کہ کھالوں کو جلا دینے والی گرمی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتے تھے یا شام آتے تھے، لیکن اس روز خلاف معمول دوپہر کے وقت آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پایا، صدیق اکبر نے کہا کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے رسول یہ وقت عموماً آنے کا نہیں، عرب ویسے بھی ابھی بھی نہیں آتے، دوپہر میں ان کا قیل اللہ کا وقت ہوتا، کہا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت آپ، فرمایا کہ ہاں ایک خاص بات ہے، ذرا لوگوں کو ہٹا دو، تم سے میں خاص بات کرنے آیا ہوں۔ تو وہ مسکرا کے بولے اللہ کے رسول کون سے غیر لوگ ہیں؟ یہ میری والدہ ہیں اور یہ آپ کی بیوی ہونے والی عائشہ ہیں، یہ میں ہوں، سب کے سب آپ کے اپنے گھرانے کے ہیں، آپ کے ساس ہیں میری والدہ اور میری بیٹی، آپ کی بیوی اور آپ، میں، کون غیر ہے یہاں پر؟ بولیے جو بھی بولنا ہے۔ کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی، آج رات ہمیں نکلنا ہے اور ہجرت کرنا ہے۔ ہمارے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا مجھے معلوم ہوا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ لوگ غم میں تو روتے ہیں، تو مجھے معلوم تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں۔ یہاں پر خوشی سے رونا تھا صدیق اکبر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی ہجرت کی، اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتا دیجئے ساتھ میں کون جائے گا، ساتھ میں کون جائے گا؟ کہا کہ ساتھ میں تم ہو، اذ ہما فی الغار، یہ شرف تمہیں ملا ہے، ہجرت کے سفر میں تم ہوگے ساتھ میں۔ کہا کہ یہی تو تمنا لے کے پوری زندگی میں کیا ہے 2 اونٹ تیار کر کے رکھا ہوں کہ اللہ کے رسول جب بھی حکم ملے گا ساتھ میں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 5000 درہم ان کے پاس تھے، وہ پوری پونجی اٹھا لی تاکہ سفر میں کام آئے، اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا۔ تو ابھی اس وقت صدیق اکبر کے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے تو اپنی اولاد پہ بڑا ظلم کر دیا ابوبکر۔ کہا کہ کیا؟ اب دیکھیے ابھی جواب نہیں دیا ابوبکر، پورا خاندان کیسے نثار ہو رہا ہے دیکھیے۔ ان کی بیٹی اسما آ گئی اور کہا کہ دادا جان آپ فکر نہ کیجئے، ہم پر ظلم نہیں کیا ہے، جہاں وہ 5000 درہم رکھے ہوئے تھے شیلف میں، وہاں پر چند پتھرے رکھ کر اس کے اوپر کیا کیا، یہ ایک کپڑا ڈال دیا، اور ویسے بھی وہ آنکھوں کے کمزور نابینا تھے۔ کہا کہ ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھیے وہ 5000 درہم وہیں پر ہیں، وہ لے کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ 5000 درہم ہم ہی دے کے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابو قحافہ نے دیکھا کہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تب کہا کہ ہاں تب تو ٹھیک ہے،
ان پیسوں سے تو ہم گھر چلا لیں گے، ورنہ تو میں سمجھا کہ میرا بچہ سب کچھ لے کے نبی پہ نچھاور کر دے گا۔ اور اصل حضرت اسما کہتی ہیں کہ کچھ ایک پیسہ بھی نہیں تھا وہاں پر، وہ تو لے کے نچھاور کرنے کے لیے نکل چکے تھے صدیق اکبر، میں تو وہاں پترے جوڑ کر اوپر کیا ہے پردہ ڈال دی تھی، لیکن دادا جان کو دراصل تسلی ہو گئی۔ کیسے پورا خاندان دراصل نثار ہو رہا ہے دیکھیے۔ اور اسی طرح نمبر 5 واقعہ نمبر 5 واقعہ، روم اور ایران نے زبردست جنگ چھڑ گئی، مکے کا زمانہ تھا، اور قریب ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ ایرانی رومیوں کو مار کے بالکل ہی نیست و نابود کر دیں گے، کیونکہ ایرانی مشرکین سے ملتے جلتے تھے، کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، اور روم عیسائی تھے، مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، تو مسلمانوں کو روم اگر فتح پائے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور مشرکین مکہ کو ایرانی فتح پائے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں ایرانی ایسا مار رہے تھے، رومیوں کو ایسا مار رہے تھے، دن بدن رومی مغلوب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم اتار دی، جس میں پہلی آیت کیا تھی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ابھی قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک کے عدد کو، 1 بھی 2 بھی 3 4 5 6 7 8 9 تک ہو سکتے ہیں، چند سالوں کے اندر رومی پھر ایرانیوں کو مار کر فتح پا لیں گے۔ تو تب کیا کیا؟ کوئی بھی ایک شائبہ بھی نہیں تھا کہ رومی کبھی فتح پا سکتے ہیں، اتنا مارا ایرانیوں نے۔ تو جب یہ آیت اتری، صدیق اکبر کے ساتھ چند مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ ابھی چند سال میں پھر رومی غالب آ جائیں گے، کیا اتنا یقین ہے تمہارے نبی کی بات پر؟ تو بیٹ کر سکتے ہو؟ ہاں جی، اب کیا ہے، للکار رہے ہیں۔ اس وقت ابھی کیا ہے، یہ بیٹ حرام نہیں ہوا تھا، اب حرام ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں میرے نبی کی بات پر مجھے یقین ہے، کر لو۔ کہا کہ دیکھو 7 سال کے اندر اگر رومی غالب نہیں ہوئے تو تمہیں 10 اونٹ دینا پڑے گا، یا نہیں تو میں 10 اونٹ دوں گا تمہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اوکے۔ اب یہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق بضع سنین کو تم کتنا جانتے ہو؟ صدیق نے کہا اس کا مطلب تو عربی میں 1 سے لے کر 9 تک ہے۔ فرمایا کہ تب 2 سال بڑھا دو، تم 7 کو مانے تھے نا، 7 کو نہیں، بولو 9 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے، نہیں آئیں گے تو تم 10 اونٹ دینا، یعنی تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول کے اس فرمان پر سیدھے آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی 2 سال بڑھا لیتا ہوں میں، 9 سال کے اندر رومی کا ہے غالب آ جائیں گے ضرور بھی ضرور، اور آ گئے، دینا پڑا اس کو۔ 9 سال کے اندر ایسا چینجز ہوا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل بھی صحیح طور پر ہوئی۔ اور اسی پر نمبر 6 واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب پہنچے، کب پہنچے بھائی غار کے اندر؟ ذرا ہجرت کے موقع پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی تھی، تو صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے ران پر آپ سر رکھ کے سو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ صدیق اکبر کو ایک زہریلا سانپ نے کاٹ لیا، یا کوئی بھی جانور تھا جو زہر کی وجہ سے کاٹ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے وہ ہلے بھی نہیں، لیکن شدت درد سے کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ آنسو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے، اللہ کے رسول نے آنکھ کھول دیا۔ پوچھا صدیق رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ درد کی شدت ہے اللہ کے رسول، کہ کوئی سانپ مجھے کاٹ لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول اپنا لعاب، اپنا تھوک لگایا، کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا گویا کہ کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا کر دی اللہ کے رسول کے تھوک میں۔ تو ہم لعاب، تھوک کو متبرک مانتے ہیں، لیکن واقعتاً اللہ کے رسول کا ہو، اللہ کے رسول کا رینٹ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہو، ناک کا چھنکنا ہو، صحابہ ہاتھوں میں لے کے اپنے اپنے بدنوں پہ مل لیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بالکل صحیح ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلا ہوا ہو، واقعتاً وہ چیز شفا ہے۔
تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے، نمبر 7واں۔ تو دیکھا کہ مشرکین ڈھونڈتے 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 پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، غار کے اوپر چڑھ کے بس ایسے جھانکیں گے تو دیکھ لیں گے، ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، بس ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ایسے جھانکیں گے دیکھ۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول، حالت یہ ہے کہ اگر یہ بدبخت نیچے دیکھ لے گا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ ہاں، اور اتفاق یہ کہ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کیا کیا، پیشاب کو ضروری حاجت محسوس کی تو پلٹ کے پیشاب بھی کیا وہاں پر، اسی غار کے اس طرف اوپر۔ تو کہا کہ صدیق اکبر یہ بدبخت یہاں پر پیشاب کر رہا ہے، کرتے کرتے میں ایسا جھانکے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ یا رب، فرمایا کہ ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم 2 وہی ہیں جس کا تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو اسی وقت آیت اتری اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ ان پر سکینت نازل کر دیا اور ان کے ایسے ایسے لشکروں سے مدد کی جو دراصل اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خاص اتارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ذلت آمیز عذاب دینے والا ہے، وہ بڑا زبردست بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رفیق یار صدیق اکبر پھٹے پرانے اور بوسیدہ ایک عبا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے اوپر نیچے کیا ہے پیوند ایسے تھے جس میں کھجور کے پتے بھی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نازل ہو گئے۔ اب اس بارے میں یہ روایت جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا ضعف بھی ہے، تھوڑا سا کلام بھی ہے، لیکن واقعتاً حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو جبرائیل نے آ کے پوچھا کہ ذرا آپ پوچھئے ان سے کہ کیوں اتنا پرانا کپڑا اور ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی کیا تم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ نے جو رکھا ہے اس حیثیت سے تم راضی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیج کے پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاں میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سلام بھیجتا ہے، جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں کہ ایسی حالت میں اسلام لانے کے اس میں تم نے سب کچھ قربان کر دیا اور آج بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ تم سردار ہو اور اس وقت بھی تم خوش ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہے، اور تم پر سلام بھیجا ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہے۔ تو ایک سلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ کو بھیجا تھا جبرائیل کے ذریعے، اور ایک سلام صدیق اکبر کے لیے بھیجا تھا۔ اور اسی طرح آگے چلیے، اگلا واقعہ، رات تھی، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ گفتگو کر رہے تھے، اور فرمایا جنت میں ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو جنت کے گھر والا اور بالا خانے والا، ہر طرف اس کے بہترین مکانات ہوں گے، یعنی وہ باغیچے میں ہوگا، اور لوگ خوش آمدید خوش آمدید کہیں گے، اور اس آدمی کے برابر کا ثواب والا کوئی اور بندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق تم ہی ہوگے۔ سیدھے سیدھے جنت کی بشارت، سیدھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے موتی بکھیر رہے تھے، یعنی بیان کر رہے تھے، اور فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں 2 ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا، یعنی کرتا دے رہا ہے تو خالی کرتا نہیں، ساتھ میں پیجامہ بھی ملا کے دیا، 2 چیزیں ہم جنس، ایک ہی طرح کے 2 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے سے، خاص خاص دروازوں کے جو خرچ کرنے والے دروازے ہیں ان سے پکارے گا۔ جو نمازی ہوگا نمازی دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہادی ہوگا جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے، جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ایسا بھی کوئی شخص ہے جو ہر دروازے سے پکارا جائے گا اس کا نام؟ کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ تم ہو۔
8 دروازوں سے تمہارا نام پکارا جائے گا، صدیق یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، نمازوں سے آ جاؤ، کیونکہ ہر معاملے میں یہی بڑے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں یہی بڑے ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ صدیق اکبر کا مقام دیکھو کون ہے. ہاں تو اسی طرح ایک وقت بالکل سورج انتہائی زوال پہ اوپر ہے، شدید ترین گرمی ہے، ایسے وقت میں صدیق اکبر بھوک کی شدت کی وجہ سے نکلے. راستے میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. پوچھا یہ وقت؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، شدت بھوک ستا رہی تھی، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کو. کہا کہ آپ کیسے؟ پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی اسی واسطے آیا ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک ہے بہت. ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ تیسرے حضرت عمر بھی آ گئے. پوچھا اس وقت؟ کہا کہ ہاں شدت بھوک. کہا کہ تینوں کا جب ایک ہی مسئلہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، چلو ایک انصاری صحابی کے ہاں جاتے ہیں. ابو ایوب انصاری کے پاس گئے. کہا کہ ابو ایوب ہیں، ان کے اندر ام ایوب تھی. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر تو کسی کام سے گئے ہیں، لیکن آج تو چاند ایک ایک نہیں 3 چاند میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آئیے آئیے آئیے، مرحبا مرحبا. بٹھا کے کیا کیا، سیدھے فوری طور پر تیاری کرنے لگے. اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی آ گئے اور پہلے بھاگے دوڑے گئے اور کھجور سے ذرا کچے پکے ایسے پورے کے پورے کھجور لا کے رکھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں بھائی، پکے ہوئے لے آ کے رکھتے تو کافی تھا نا. کہا کہ اللہ کے رسول، بعض لوگوں کا مزاج کچا کھانے کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا میٹھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا صرف کیا ہے، تھوڑے سے کیا ہے، میٹھے کھانے کا ہے، تو جیسے جیسے چاہیں ویسے ویسے وہ کھا لیں، اس واسطے میں لا کے رکھ دیا. اور کہا کہ ابھی میں بکری ذبح کر کے آپ کے لیے گوشت اور شوربے کا انتظام کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جی، اگر بکری ذبح کریں تو خیال رکھو کہ دودھ دوہنے والی نہ ہو، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، ایسی بکری کو ذبح کرو جو تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد سالن روٹی لا کے رکھے. صدیق اکبر نے تھوڑا، حضرت عمر فاروق نے تھوڑا، اللہ کے رسول نے تھوڑا. جب کھا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رو رہے تھے. پوچھا اللہ کے رسول، آج تو ابھی بہت دن بعد صحیح کھانا ملا، بھوک گئی اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، یہی ہیں وہ چیزیں. حالانکہ مدتوں بعد پیٹ بھر کے کھایا، پیٹ بھر کے بھی نہیں بلکہ کھایا، لیکن اس کے بارے میں سوال ہوگا تو روز روز جو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر دعوتیں اڑا رہے ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کبھی ہم نے سوچا اللہ ہمارا یہ کھانے کا سوال کرے گا کہ کتنا کھایا، کب کھایا، کس مال سے کھایا، کیسے کھایا؟ تو یاد رکھیے، ہم کو سوچنا چاہیے. عید کا دن تھا، اگلا قصہ بھائی، عید کا دن تھا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے صاحبزادی حضرت عائشہ کے گھر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. وہاں چھوٹی بچیاں بیٹھ کے گانا گا رہی تھی. گانے کا مطلب ہے نظم پڑھ رہی تھی، دف بجا کے. دیکھیے اگر کوئی پلیٹ ہے ایسی اور یوں مارتے ہیں، کوئی آواز نکلتی ہے تو وہ جائز چیز ہے، وہاں تک جائز ہے. میوزیکل آئٹم، دف کے بھی آج کل میوزیکل آئٹم آ کر کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دف ہے، ویسے نہیں ہے. دف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جو چیز پر آپ ہاتھ ماریں تو ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے نا جی، وہ آواز جو پیدا ہوتی ہے وہاں تک جائز چیز ہے. تو بچیاں دف بھی بجا رہی تھی اور ساتھ میں وہ نظمیں بھی پڑھ رہی تھی جو اس زمانے کے اعتبار سے قومی نظمیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے سن رہے تھے، بلکہ بستر پر آرام فرما رہے تھے. صدیق اکبر اندر داخل ہوئے تو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اللہ کا رسول ہے گھر میں اور اللہ کے رسول کے سامنے دف بھی بج رہا ہے اور تم کیا ہے، گانے بھی گا رہی ہو. تو یہ بچیاں ڈر کے مارے اپنے آپ کو سمیٹ کے جانے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، آج ہماری عید ہے، اس واسطے جو چیز حلال ہے اس حد تک آگے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دف بھی بجائیں، نظمیں بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شفاف ماحول ہے گھر کا، پردے کا ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، عید کا دن ہے اور بڑے لوگ بیٹھ گئے سب، اور بچیوں سے کہا کہ نظمیں پڑھو، دف بجاؤ. تو بالکل بھی جائز چیز ہے، یہ نہیں کرتے ٹھٹر کو نکل جاتے. جو حلال ہے وہ کرو، جو حرام ہے نہ کرو. اور اسی طرح آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، رات کی تاریکی ختم ہوا چاہتی تھی. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ حضرات مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، واپس آ رہے تھے مسجد نبوی میں، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی ہیں، ادھر عمر بھی ہیں، ادھر اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن مسجد نبوی سے ایک بہترین قرات کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ کھڑ گئے۔ اللہ کے رسول قرآن سننے کے لیے کھڑ گئے اور سنتے رہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود تھے، وہ ابن مسعود تھے۔ تھوڑی دیر سننے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہ سننا چاہتا ہے کہ جبرائیل کیسے مجھ پہ قرآن لے کے اترتے ہیں ویسا ہی، تو وہ ابن مسعود کی قرات کو سن لے، وہ ابن مسعود کی قرات کو سن لے۔ ایسی قرات پڑھنے والا اگر مجھ سے پوچھے، اس کے بعد اگر وہ اللہ سے پوچھے، مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو چاہے انعام دے گا۔ اور یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ لیکن ابن مسعود کو معلوم نہیں، اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جبرائیل جیسے مجھ پہ اتارتے ہیں ویسے ہی قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ابن مسعود سے سن لے۔ ابن مسعود کو معلوم نہیں کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا یہ خوشخبری سب سے پہلے صبح سویرے فجر سے بھی پہلے ابن مسعود کے گھر پہنچ کے میں دوں گا کہ ابن مسعود تم کو اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ وہ بہت خوش ہوں گے ابن مسعود۔ یہ سوچ کے میں فجر سے پہلے تیار ہو کے بھاگا اور ابن مسعود کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے پہنچ بھی گئے تھے، خوشخبری دے بھی چکے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے دل میں کہا کہ خدا کی قسم کبھی میں کسی نیکی میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ نہیں سکتا، میں جو بھی سوچوں وہ پہلے ہی موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے بڑے بڑے ناگن بیٹھ کے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، جمع ہو کر اسلام کے خلاف باتیں بنا رہے تھے۔ اور ہوا یہ کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر مجلس میں داخل ہو گئے، اور یہ بدبخت ایک یہودی تھا جس کا نام تھا فخاس۔ اس نے دراصل بڑا ہی عجیب معاملہ کیا، اللہ پر گالیاں دی۔ الٹا یہ بات کیا کہ یہ عجیب ہے، اللہ تو ہم کو سود سے منع کرتا ہے جی، لیکن خود سود لیتا ہے اور خود سود دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ بولتا ہے کہ اگر تم دو گے تو ہم 70 گنا بڑھ کے دیں گے، تو سود ہی ہے نا، یہ 1 پیسہ دو تو تمہیں 70 تک دوں گا یا 700 تک دوں گا، لیکن ہم کو تو کیا ہے، سود سے منع کرتا ہے لیکن خود دیتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، خود مانگتا ہے، تو اللہ فقیر ہے جو ہم سے مانگتا ہے۔ ایسی باتیں حضرت ابوبکر کو تاؤ دینے کے لیے کرنے لگا تو صدیق اکبر کو زبردست غصہ آیا، اٹھے، فخاس کو مارا، ایسے مارا، ایسے مارا، ایسے مارا کہ اس کا پورا چہرہ بگڑ گیا۔ اب وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ آپ کے ساتھی دیکھو مجھے ایسے مارے، میرا چہرہ دیکھو۔ اللہ کے رسول بلا کے پوچھے صدیق ایسا کیوں مارے بھائی اس کو؟ کیونکہ مدینے کا زمانہ تھا نا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ایسا کیوں مارے، چہرہ بگڑ گیا اس کا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تو صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول اس نے کیا بولا پتہ ہے؟ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ سود دیتا ہے۔ وہ مکر گیا، وہ کہا کہ میں ایسا بولوں؟ توبہ توبہ، میں تو بولا نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا مکرنے کا ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ دشمن بھی صحیح سمجھ۔ تو میں نے کہا صدیق اکبر نے کہا کہ کہا اسی پر تو مارا۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کہا۔ ابھی اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ صدیق صحیح بول رہے ہیں یا یہ کیا کریں۔ اوپر سے آیت نازل ہو گئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ کہا کہ سچ مارا، سچ مارا، صدیق اکبر نے جو مارا سچ مارا۔ اور اسی طرح مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر ایک بوڑھے کو بڑے ہی دقتوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے بٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول نے پہچان لیا، کہا کہ صدیق یہ تو تمہارے باپ ابو قحافہ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اب تک اسلام قبول نہیں کیے ہیں، آج آپ کے دربار میں لایا ہوں کہ آپ کی دعا کی اور آپ کے اسلام کی طرف بلانے پر یہ اسلام قبول کر لے، اس واسطے لے آیا ہوں۔ بہت عمر ہو چکی تھی ابو قحافہ کی، تو اللہ کے رسول نے اظہار عزت احترام کہا کہ صدیق ایسی عمر میں ان کو اتنی تکلیف، تم کہہ دیتے تو میں خود چل کے تمہارے گھر آ جاتا، بوڑھے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول
ہرگز بھی صدیق کے باپ کا یہ مقام نہیں کہ رسول چل کے آئے، بلکہ مقام یہ ہے کہ میرا باپ چل کے آپ کے پاس آئے۔ ہاں میرا باپ ہے، لیکن رسول کے مقام کے مقابلے میں میرے باپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو ہم آئے یہ بالکل صحیح ہے، ہم ہی آنا چاہیے۔ تو اس وقت ابو قحافہ نے کہا کہ ہاں آپ بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بس 2 باتیں کی، مسلمان ہو گئے۔ یہ واحد خلیفہ ہیں، خلیفے میں یہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اتنی لمبی عمر دی کہ ان کی زندگی ہی میں ابو بکر وفات پا گئے۔ آگے چل کر وہ کون سا اسلامی خلیفہ ہے جس کی وفات پر اس کے باپ بھی زندہ رہیں؟ تو کوئز یاد رکھ لیجئے، کون ہے وہ؟ صدیق اکبر ہیں، بس صدیق اکبر ہیں۔ اچھا اس کے بعد کا کتنا بھائی؟ وہ ایک آدمی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نازیبہ کلمات، بیہودہ کلمات کہنے لگا۔ صدیق اکبر مزاجن بہت ہی کیا ہے، ملنسار تھے، جواب نہیں دیا، اور اللہ کے رسول بھی ساتھ تھے، وہ بھی سن رہے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ جب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ آ کر اس کو ان کا جواب پتھر سے بولتے ہیں نا، وہ دیے تو دم دبا کے بھاگتے، کیا کی مروت میں دین ایمان پہ خاموش رہے، بولو نا چڑھ کو بتاتے ابھی ذرا دیتا، ہاں کیا کی دیتا ہے، کیا کی کمزور ہے سمجھ، حالانکہ انہیں کمزور نہیں، ایمان والا ہے، بولے خاموش ہے انہیں۔ تو صدیق اکبر بھی خاموش ہیں بول کے یہ کیا کیا، اور بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ صدیق اکبر کو یہ منہ کھولنا پڑا۔ جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھ گئے تو صدیق کو محسوس ہوا کہ کہیں ناراض ہو کے تو آگے نہیں بڑھ گئے، بھاگتے ہوئے گئے، کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا، تو آپ بھی ساتھ تھے، لیکن میں جواب دیا تو چلے گئے۔ کہا کہ ہاں اس واسطے کہ جب تم خاموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ وہاں مقرر کیا ہوا تھا اسے جواب دینے کے لیے، وہ جواب دے رہا تھا برابر ان گالیوں کا، اور تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینے کی ذمہ داری خود لے لی تو اللہ نے وہ فرشتے کو بلا لیا، جہاں فرشتے کا کام نہیں وہاں میرا کیا کام ہے، میں بھی آگے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صدیق 3 باتیں ایسی ہیں اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی ظلم ہو اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد کر کے اسے عزت بخشتا ہے مظلوم ہونے کے باوجود۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ سے اللہ کی راہ میں دینے کا دروازہ کھولتا ہے، باوجود تنگی کے، صلہ رحمی کے خاطر رشتہ داروں میں دینا شروع کرتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے اللہ دنیا میں اسے ضرور مالدار بناتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتا ہے۔ مانگنا نہیں ہے، اپنی عزت کو بچاؤ۔ بعض لوگ بہت جلد ہار جاتے ہیں، دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عزت کو بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے راستے اوپر سے۔ جو شخص حاجت مند بھی نہیں ہے، تھوڑی سی پریشانی مانگنا شروع کر دیا تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، اس کی مال میں کمتری پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بڑے جوان بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، مشرکین کی صفوں میں نمودار ہوئے، کب؟ بدر کے میدان میں، اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہ آواز سن کر صدیق اکبر کے کانوں میں جب پڑی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شیر کی طرح اٹھے اور اس للکارنے والے کی طرف گئے اور اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن مانتے تھے کہ یہ خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ اس سے افضل ہے، اس سے مقابلہ کیا۔ اچھا یہ ایک واقعہ رکھ لیجئے، آگے چلیے۔ اسی واقعے کے ساتھ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، بچ گئے صدیق اکبر کی تلوار سے، نہ یہ بھی گھائل نہیں ہوئے، لیکن بعد میں آگے چل کر جب مسلمان ہو گئے تو اس وقت بڑے فخریہ انداز میں صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ابا آپ کا کہ بدر کے میدان میں میری تلوار کے گردن کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی میرے تلوار کے نیچے، اور میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں سوچا میرے باپ ہیں، کچھ بھی ہو جاؤ، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ بڑے فخریہ انداز میں کہہ کے سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر کیا ہیں، شاباشی دیں گے،
صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ خیر کرے، میں تیری تلوار کی گردن میں نیچے گردن آیا تھا اور میں تیرے تلوار کے نیچے آیا تھا، میری گردن آئی تھی، تو نے چھوڑ دیا، شاید تو کفر میں کچا تھا، اگر میرے تلوار کے نیچے تیری گردن آتی تو میں چھوڑتا نہیں، تجھے قتل کر دیتا، میں اپنے ایمان میں پکا تھا، موقع وہ نہیں آیا، تو اس واسطے تو یہ کہتا ہے شاید تو اپنے کفر میں کچا تھا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد بیت اللہ کی قریب جو باؤنڈری ہے اس کے قریب مدینہ واپس آ رہے تھے، تو عمر ابن الخطاب دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گفتگو کر کے ابوبکر صدیق کے پاس بھی آئے، کہا کہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم شکست خوردہ ہو کے واپس پلٹ کے آ گئے، ان لوگوں کی بات مان لی۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے کڑی کڑی شرائط مان کر واپس ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جب گئے تو صدیق اکبر کا جو جواب تھا اللہ کے رسول نے بھی وہی دیا، اور اللہ کے رسول کا جو جواب تھا صدیق اکبر نے بھی وہی دیا۔ کیا دیا؟ دیکھو میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، جو حکم ہوتا وہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو واپس گئے صدیق اکبر کے پاس، کہا کہ ہم کیوں واپس جا رہے ہیں جی، جبکہ ہمارے پاس بھی جنگ کرنے کا کیا ہے پورا سامان ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی ٹھیک وہی لفظ کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ واپس جا رہے ہیں تو واپس جانے کا حکم ہوگا، بس ہم کو اطاعت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر نہیں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہو گئی۔ سورہ فتح میں اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بہت بڑی فتح آپ کو نصیب ہوئی۔ کہاں؟ جو شکست ہو کر قانون مان کر واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عمر کو، کہا کہ عمر تم افسدہ ہو رہے تھے، غمزدہ ہو رہے تھے، لیکن دیکھو ذرا اللہ نے اس کو فتح مبین کہا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے فتح ہے؟ کہا کہ ہاں فتح ہے۔ اب جیسے ہی خیال آیا صدیق اکبر کا کہ جو کہا جیسے کہا اللہ کے رسول کو مان لو کہے تھے اسی میں خیر و برکت ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے جو شکست ہو کے ہم جا رہے ہیں، فتح ہے؟ کہا کہ ہاں فتح ہے۔ تو کہا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلطی کی، یہ فتح ہی ہے، اگر اللہ کہتا ہے تو فتح ہی ہے۔ 2 سال کے اندر مکہ ہی فتح ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے پورے خاندان کی برکت دیکھو، صدیق اکبر کی بھی الگ ہے، حضرت عائشہ کی الگ ہے، حضرت اسماء کی الگ ہے، ایک ایک شخصیت اسلام پر نچھاور۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مقام پر سفر ہو رہا تھا، بیدہ کا مقام تھا، وہاں پر پہنچے تو دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھی، رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھی، تو ان کا ہار گم ہو گیا، جن کو تلاش کرتے کرتے وقت نکل گیا اور نماز کا وقت آ پہنچا۔ وہاں پر کوئی آس پاس وضو کے لیے کوئی پانی کا انتظام، چشمہ نہیں تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورے مسلمان مصیبت میں پڑ گئے ہیں، کہیں بھی پانی بھی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں گے؟ ابھی تک تیمم کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کا غصہ دیکھو، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت عائشہ وہاں پر تھی، تو اپنا ہاتھ کا ایک کچوکا دیا، کہا کہ تمہاری وجہ سے پورا مسلمان لشکر آج پریشان ہے، اگر تمہارا ہار نہ گمتا تو ہم چشمے تک پہنچ جاتے۔ یہاں تک کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اللہ کے رسول پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جیسے ہی وحی سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ہم پر آیت اتری ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہنے لگے آپ اور آپ کا پورا خاندان بڑا بابرکت خاندان ہے، کہ آپ کے ایک چھوٹے سے خاندان کا ایک فرد، لیکن ایک چھوٹے سے مرحلے سے گزرنے کے لیے جہاں پر ہم نے مصیبت سمجھا، اللہ نے پوری امت پر آسانی اتار دی کہ پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو جہاں چاہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تو یہ تیمم کی آیت حضرت عائشہ کی وجہ سے نازل ہوئی، تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور ہم قافلے کو لے کے نکلے، جب تک کہ ہار بھی نہیں ملا، بیزار ہو کے کیا کیا، میں نے اپنے اون کو اٹھایا اور آگے چلنے لگے تو اون کے نیچے ہار مل گیا، اون بیٹھ گیا تھا اس کے اوپر، اس واسطے پوری جگہ نہیں ملا، کہیں بھی اون بیٹھا ہوا تھا، اونٹ اٹھا تو نیچے سے مل گیا۔ گویا کہ اللہ نے رکایا ہی تیمم کا حکم دینے کے لیے، مسلمانوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے۔
ہاں یہ برکتیں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بیمار ہیں۔ اب دیکھیے محبت کا یہ عالم دیکھیے، شاید آپ کو لگے گا مبالغہ کر کے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم صحیح ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ خالی آئے دیکھا اللہ کے رسول بیمار ہیں، گھر گئے بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، اللہ کے رسول کو بیمار نہیں دیکھ سکتا میں، جیسے ہی میں نے دیکھا میں بیمار ہو گیا۔ اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی، پوچھا صدیق نہیں دکھ رہے ہیں؟ کہا کہ وہ بیمار پڑے، ان کو عیادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا اچھے ہو گئے، جو بیماری تھی وہ جاتی رہی، اچھے ہو گئے۔ تو کہا کہ آپ بیمار تھے؟ کہا کہ ہاں، اصل بیماری اس واسطے تھا کہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چہرہ مبارک پر کیا نظر پڑی تو میں اچھا ہو گیا۔ پھر اشعار کی شکل میں کہا کہ میرے حبیب بیمار ہوئے تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی، بس میں اس غم کے مارے بیمار ہو گیا۔ پھر میرے حبیب کو شفا حاصل ہوئی تو وہ میری ملاقات کے لیے آئے تو ان پر نظر پڑتے ہی میں شفا یاب ہو گیا۔ کیا صدیق اکبر ہیں، دیکھیے کیا محبتیں ہیں۔ ہماری محبتیں لاکھ ہم جتا لیں، اس کا 1% ہو سکتا ہے کہ عین دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو معراج کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ اس دوران کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ تو صدیق اکبر نے بڑے شوق سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، وہ بھی دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو ابو بکر، تم میری امت کے سب سے پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے داخل ہو۔ امت میں سب سے پہلا داخل ہونے والا صدیق ہے، صدیق ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرابت داری تھی، اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گھر میں تھی، کہ چنانچہ وہ شخص آیا خدمت میں اور حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، صحیح سلامت واپس آنے پر اور غنیمت حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر۔ وہ کہا کہ اللہ کے رسول، مردوں میں نہیں، عورتوں میں پوچھتا ہوں۔ کہا کہ ان کی بیٹی۔ پورا گھرانہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے کو چاہنے والے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، 17 رمضان المبارک۔ غزوہ بدر کب ہوئی بھائی؟ 17 رمضان المبارک۔ اور دن کیا تھا معلوم ہے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان میں داخل ہوئے جس کے اوپر انہیں سایہ کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول عبادت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پہنچے، اور اس وقت کوئی شخص موجود نہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے، بڑے ہی الہا اور بڑے ہی رقت آمیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ، آج یہ چھوٹا سا جو جماعت ہے جو اللہ کے دین کے لیے آئی ہے، ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، پھر بعد میں کوئی عبادت تیری کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو صدیق اکبر نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ضرور آپ کا پورا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیا، پھر اس کے بعد ایک تھوڑی سی اونگ آ گئی، آنکھ کھولا، بیدار ہوئے تو فرمایا کہ صدیق، جو بات تم نے کہی ہے اللہ نے اتار دی ہے، خوشخبری ہو کہ اللہ نے فیصلہ ابھی سنا دیا ہے کہ بدر میں ہماری ہی فتح ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی فتح نصیب کرے گا، اور اس حیثیت سے جو بات تمہاری زبان سے نکلی وہ ہو کر رہ گئی، اللہ نے خود اتار دیا۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ حضرت عمر کا گھر پڑ رہا ہے، اور آواز ایسے ہے کہ کانوں سے ٹکرا رہی ہے، بلند آواز سے۔ صدیق اکبر کے مقابلے میں حضرت عمر بلند آواز سے قرات۔ پھر آگے بڑھے تو صدیق اکبر کا بھی گھر آ گیا، ان کی آواز بھی سنائی دی لیکن بہت دھیمی،
بہت دھیمی. صبح دونوں پہنچے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں رات گزرا تھا کہ تمہاری آواز بڑی زبردست کانوں سے ٹکرا رہی تھی, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس واسطے آواز سے پڑھ رہا تھا شیطان کو اور مشرکین تک آواز کو سناؤں اور شیطان کو بھگاؤں. صدیق اکبر سے پوچھا صدیق تمہارے گھر سے گزرا بڑی دھیمی آواز تھی. کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا تو میں اور اللہ تھے تو آواز کیوں بلند ہے؟ اللہ تو سنتا ہے دل کی بات بھی. ادھر کیا جواب ہے دیکھو, ادھر کیا جواب ہے دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کہا دونوں کا جواب تو برابر ہے, لیکن اب دونوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ عمر تھوڑا سا کم کر لو تم آواز, صدیق تم تھوڑا سا بڑھا لو. دونوں میں برابری کر کے رکھ دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیل بناتا, جگری دوست بناتا, تو ابو بکر کو بنا لیتا. لیکن اصل معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنا دیا. تو خلیل کا ایک ہی مقام ہو سکتا ہے, ایک ہی بن سکتا ہے کوئی. جب اللہ نے مجھے بنا لیا تو میں ابو بکر کو بنانا چاہتا تھا, لیکن اب وہ خلیل نہیں, میرے بھائی ہیں, خلیل نہیں ہے. اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح حضرت ربیعہ اسلمی ہیں, ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. ایک صحابی ہیں, بہت مشہور ترین صحابی ہیں ربیعہ اسلمی. تو صدیق اکبر سے بات ہو رہی تھی اور بات میں کیا ہو گیا کہ کوئی ناگوار بات کہہ دی. کون کہا؟ صدیق اکبر نے کہا. کسے کہا؟ ربیعہ اسلمی کو کہا. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نے ایسی بات کہہ دی جو ان کو تکلیف ہوئی ہے, تو صدیق اکبر نے کہا کہ ربیعہ وہی بات مجھے واپس لوٹا دو. ہمیں ہوتے تو بولتے کہتے بھی ہیں. کیا دیکھیے رحم دلی اور اللہ کے پاس سوال ہونے کا ڈر. یعنی کچھ بات ایسا نازیبا کہہ دیا جو ان کو تکلیف ہوئی. کن کو؟ ربیعہ اسلمی کو. جیسے ہی حضرت صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے بات غلط کہی تو کہا کہ دیکھو تم بھی وہ گالی مجھے دے دو. اب ربیعہ اسلمی ایسے تھے, کہا کہ اللہ کی قسم ابو بکر کو میں گالی دوں, آپ کا مقام میں نہیں پہچانتا, میں نہیں دوں گا. اب ابو بکر اس پہ اڑ گئے. ابو بکر کہتے ہیں کہ جو میں بولا وہ بولو مجھے, وہ بولتے میں ابو بکر کو نہیں بولوں گا. اب دونوں میں پھر جھگڑا اس بات پہ شروع ہو گیا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ تم بولو مجھے وہی گالی, اور ربیعہ اسلمی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میں گالی نہیں دوں گا. اب یہ غصے میں آ کے کیا کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ارے کیا بات ہے, بلاؤ ربیعہ کو. ربیعہ بھی آ گئے. کہا کہ کیا ہوا جی؟ ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات کہہ رہے ہیں پتہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو گالی دو. اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے ابو بکر, گالی؟ نہیں اللہ کے رسول میں ان کو گالی دے دیا, اب اس کی سزا تو ملے گی نا مجھے, اس واسطے میں بدلے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی گالی دے دیں, لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا تم نہیں دینا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں صدیق کو گالی دوں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں برابر, صدیق کو تو گالی نہیں دی جا سکتی. اچھا تم ایسا کرو کہ دعا کرو کہ اے اللہ صدیق کی مغفرت کر دے, صدیق کی مغفرت کر دے. 3 مرتبہ تم کہو کہ اے اللہ صدیق کی مغفرت کر دے, تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس جھگڑے کو کیا کیا, ختم کر دیا. کیسے عجیب, آج ہمارے تصور میں ہو سکتا ہے یہ بات, کوئی 2 دوست لڑ لیں اور ایک گالی دے دے, بعد میں کیا کہے کہ بھائی وہ گالی مجھے تمہیں دے آلو بھائی کل اللہ تعالیٰ مسئول کون تبھی بولیں گا جی ہاں. ایسا کوئی صاف شفاف ایسا سلوک سوچ سکتا ہے کوئی؟ ہرگز بھی نہیں. عجیب بات. اسی طرح کیا ہے, مستہ ایک صحابی ہیں. یہ مستہ صرف صحابی نہیں تھے, ساتھ ساتھ مستہ وہ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بدری صحابی تھے, اور ساتھ میں ابو بکر صدیق کے بہت غریب کے رشتہ دار تھے, لیکن بہت غریب تھے, جس کے واسطے پورا مہینے کا راشن حضرت صدیق اپنے پیسے سے بھیجتے تھے حضرت مستہ کے گھر. لیکن حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, آپ سب کو معلوم ہے واقعہ زنا کی تہمت لگی, تو اس معاملے میں حضرت مستہ کے زبان سے بھی نکل گیا ہاں رہیں گا ویسا, یعنی ایسے الفاظ بول دیے. وہ منافقین کے باتوں میں آ کر غلطی ہو گئی حضرت مستہ سے, وہ اس الزام کی تائید کر دی. جب حضرت مستہ نے ایسا کیا تو صدیق اکبر کو معلوم ہوا, شدید رنج ہوا کہ کئی سالوں سے میں ان کا پورا گھر کا راشن بھیج رہا ہوں, جب میری بیٹی کا مسئلہ آیا تو خلاف میں گواہی دی. کہا کہ میں اس پر کیا نہیں کروں گا, وہ جو راشن بھیج رہا تھا ہر مہینہ میں نہیں بھیجوں گا,
قسم کھا لی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آیت اتاری، یہ الگ واقعہ ہے۔ پھر مستاح کو بھی کیا ہے 80 کھوڑے کھانے پڑے، کیونکہ مسلمان عورت پر کوئی الزام لگا دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے کھانا ہے۔ آج رکھو ہم کیا کرتے ہیں، منہ جو اٹھتا بولتے، انہیں کی رات کو آتی، انہیں ویسی جی، انہیں جا کو آتی سو، انہیں دیکھا نہیں کبھی بھی۔ تو یاد رکھو یہ ایک مسلمان عورت کی عزت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بلا وجہ تہمت لگاتا ہے زنا کی، اگر شریعت اسلامیہ ہوتی 80 کوڑے مارتے اسے، 80 کوڑے۔ اسی واسطے اس صحابی جو بدری ہیں لیکن 80 کوڑے کھانے پڑے مستاح کو، ہاں، کیونکہ اماں عائشہ کے اس میں زبان انہوں نے کھول دی تھی۔ تو بہر کیف سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر ان کو تکلیفیں شروع ہو گئی، کیونکہ راشن تو صدیق اکبر سے آتا تھا گھر کے، اب انہوں نے تو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں آیت اتاری سورہ نور کی، بڑی بہترین آیت، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو لوگ تم میں سے وسعت رکھتے ہیں وہ اہل قرابت کو، مساکین کو، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم کھا بیٹھیں تو ہرگز نہیں، وہ معاف کر دینا چاہیے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا یہ معاف نہیں کریں گے؟ تو اللہ بھی بعد میں ان کو نہیں معاف کرا، تو یہ اگلے ہی مہینے بھلے اگلے ہی دن راشن پہنچا کے کہنے لگے نہیں نہیں، نعم نعم اے اللہ، میں تو کیا ہے تیرے معافی کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ فوری طور پر اس آیت کو سننے کے بعد پھر دوبارہ راشن جاری نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ راشن دینا شروع کر دیا۔ کتنے بھی ہوئے؟ 20 پر واٹ ہو گئے کیا؟ 7 ہو گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ دیکھو، لیکن اب کریں گے کیا؟ کتنا وقت ہوا ہے؟ برابر 1 گھنٹہ ہوا ہے شاید، 9:20 پہ شروع کیے تھے، 10:20 ہو گیا ہے، تو اب باقی جو 20 بچ جائیں گے کیسے بھی نا، تو اس کو کیا کریں گے آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ بیٹھیں گے تو مجھے سنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلے ہمارے پارٹ 2 کر سکتے ہیں۔ خیر، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صدیق اکبر تہبند کو پکڑے ہوئے بڑے ہی عجیب حالت میں بھاگے جا رہے تھے، گویا کہ کوئی بڑی مصیبت یا کوئی پریشانی میں ہوں۔ تو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا صدیق کو پہچان لیا، اور ساتھ میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی۔ کیا بات چیت ہو گئی؟ انسانیت کے ناطے کوئی بھی انسان ہو تو ہمیشہ تو فرشتہ نہیں، کچھ نہ کچھ انبن ہو گئی۔ تو صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت عمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہاری مغفرت۔ دیکھیے بات بات میں اللہ کے رسول کتنی دعائیں دیتی ہیں صدیق اکبر کو، بات شروع بھی نہیں ہوئی، فرمایا صدیق اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت عمر کو ندامت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دونوں کچھ انبن ہو گئی، دونوں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ صدیق تمہاری مغفرت کرے، تو حضرت عمر کو ندامت ہوئی کہ اللہ کے رسول تو ہمیشہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، میں کیسے ناراض رہ سکتا ہوں۔ فوری گئے، بعد میں گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو وہاں صدیق نہیں ہے، تو پھر صدیق کو ڈھونڈتے ہوئے پھر گئے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بات ہوئی تھی نا اس کی شکایت کر دیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور عمر پہنچتے اس وقت جب یہ شکایت سن چکے تھے اللہ کے رسول، تو جیسے ہی عمر قریب آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو اندازہ ہوا کہ کہیں عمر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ نہ دے، تو وہ 2 زانوں بیٹھ گئے، نیل ڈاؤن میں بیٹھ گئے، کہے کہ اللہ کے رسول غلطی میری تھی ان کی نہیں تھی، غلطی میری تھی ان کی نہیں تھی، میں زیادتی کیا، شاید آپ ان کو ڈانٹ دیں گے میری خاطر، تو غلطی میری تھی ان کی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بھی جب قریب آ گئے اور چہرہ دیکھا حضرت عمر نے کہ ناراض ہے مجھ پر، تو اندر سے دل پسیج گیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو معافی مانگنے کے لیے ادھر آیا ہوں صدیق اکبر سے، حالانکہ غلطی میری نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ ابو بکر کو ستانا نہیں چھوڑو گے میری خاطر؟
کیا محبت ہے، دیکھیے کیا عجیب انداز ہے. مجھے میری ساتھی کے لیے نہیں چھوڑتے، یہ میرا خاص ساتھی ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو عام انسانوں کا ہوتا ہے، تو میرے ساتھی کو چھوڑ دو. اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق کو صحابہ کبھی کوئی تکلیف نہیں تھی. ان کا ایک مقام ہی الگ تھا، بہت بڑا مقام تھا. تو اسی واسطے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے دراصل طے کر لیا تھا کہ صدیق کو کبھی چھوٹی سی بھی دل کی ان کے اندر دلی تکلیف نہیں دیں گے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں پر خطاب کر رہے ہیں، بڑا ہی پر اثر خطاب ہے، اور آخری میں فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الوداعی تقریر ہے، آنسوؤں سے بھرے ہوئے صحابہ سن رہے ہیں. اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب معلوم ہو چکا تھا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے اور اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جائے. اس پر صدیق اکبر رونے لگے. تو جو صحابہ ابھی نہیں سمجھے اس بات کو، تو وہ بولے کہ پتہ نہیں صدیق کو ہر بات میں کہیں سے کہیں رونا آ جاتا، کائی کو روتے ہیں کینوں. اللہ کے رسول بولے ایک بندہ ہے کوئی جس کو اللہ دنیا دینا چاہتا ہے یا نہیں تو اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہے، اختیار دیا ہے. تو صدیق اکبر رونے لگے. تو صحابہ جو نہیں سمجھے تھے بات کو، وہ دراصل کہنے لگے کائی کو روتے ہیں، کون کی ایک بندہ ہے، بولے تو رونا کائی کو. لیکن صدیق اکبر سمجھ رہے تھے وہ بندہ کون، وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اشارہ کہاں؟ اپنی وفات کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ پوری زندگی دنیا بھر آپ رہیے اور ڈائریکٹ جنت آ جائیے، یا نہیں تو ابھی میں آپ کو بلا لیتا ہوں اور پھر آپ آ جائیے میرے پاس. تو اللہ کے رسول نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت کو جانا پسند کیا. تو یہ اللہ کے رسول نے کیا کیا میں نہیں بتایا، کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بندہ ہے، لیکن جیسے ہی بندہ بولے صدیق اکبر نے سمجھ لیے وہ بندہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. اسی طرح نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیمار تھے. حضرت بلال ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں، کیا میں اذان و اقامت کہہ دوں تو آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو ایسا ہی کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں بلال نے اذان دی، اقامت کی، اور صدیق اکبر نے کیا ہے نماز دوسری یا تیسری بار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کمی ہوئی، محسوس ہوئی بیماری میں جو آخری وقت تھا، تو مسجد تشریف لے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی معیت میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کہ کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے. جہاں ابو بکر موجود ہو جائیں پھر اس کے بعد کسی کے لیے یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ صدیق پیچھے کھڑے، بلکہ صدیق آگے ہوں، وہی امام ہیں. اور وہی دراصل کیا ہے ہمیشہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ جہاں صدیق ہو وہاں پر خود کوئی امام نہ بنے. کتنا واقعہ ہے بھائی؟ 30 ہو گئے. اب اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے میں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. 20 باقی ہیں انشاءاللہ. یہ 20 کو کیا ہے بھائی ذمہ دار افراد کیا کہتے ہیں؟ ہاں پارٹ 2 رکھ دیں گے، بہتر یہی ہے 20 کو رکھ دیں گے پارٹ 2. اب یہ جو 30 واقعات آپ نے سنا ہے، کتنا دل دے کے سنا ہے یا دل لے کے میرا سنا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک وعدہ تھا کہ میں کچھ بات آپ سے ضرور کروں گا سوالیہ انداز میں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں جی تیار ہیں؟ اور اس پر کچھ انعام کسی کا بنتا ہے اور میں دوں تو دوسرے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی دیا مولوی صاحب مجھے نہیں دیے بول. ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ شخص کون ہے جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو واپس لایا لیکن کافر تھا؟
جلدی صحیح بولو. وہ تو خود باپ ہے نا جی. وہ شخص کون ہے جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کو پکڑ کے واپس مکہ لایا حالانکہ کافر تھا؟ ہاں صحیح کوئی بھی نہیں بول رہا نا, لفظ سیدھا نہیں بول رہا نا. ہاں بھائی ٹیچو نہیں ہے. ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ جلدی. ابن تک تو صحیح ہے, سب ابن بول رہے ہیں. اگلا نام کیا ہے؟ دغانہ. یہ بہت حد تک قریب آئے ہیں, یہ بہت حد تک قریب آئے ہیں. کیا ابن دغینہ؟ ابن دغینہ میں نے 2-3 مرتبہ یہ اس کو دہرایا, لیکن کوئی بھی ذہن دے کے نہیں سنا ہے. لیکن پہلے بولنے والے, چھوٹا یا موٹا جو بھی ہو, لیکن پہلے بولنے والے یہ بندے ہیں. آپ نے سوچ کے بولا لیکن صحیح بولا, ابن دغینہ ہے. اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر, ان کی والدہ جب اسلام قبول کی تو وہ کہاں تھا اور کیا مرحلہ تھا؟ جی ہاں کہاں تھا؟ وہ بولو کہاں تھا؟ دار ارقم میں, وہاں پر پہنچی تھی ان کی والدہ. اور نام کیا ہے جی؟ ام الخیر. ام الخیر. اسی طرح ابھی آخری سوال ہے, 3واں سوال ہے. ہاں کئی کو جلدی جی تم نا, ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی نا, اختتام پر ہوگا, صبر کرو. تم نا تو ملتا نہیں کیا ابھی ویسا بھی. ہاں یہ آخری سوال ہے. کیا مولوی صاحب کوئی اہم پوچھیں گے؟ گہرا کیا پوچھیں گے؟ ابھی اس پر ہی انعام کا انحصار ہے, ذرا میں بھی دیکھ لیتا ہوں بھائی. آخری سوال ہے ذرا. ہاں ذرا ایسا پوچھنا جو شروع کا جو بولا ہوں نا وہ پوچھنا, کیونکہ نزدیک کے ابھی یاد رہیں گے نا. کن کے؟ ہاں وہ شروع میں بولا. اچھا بھائی یہ بتا دو کہ صدیق اکبر کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں, بیٹے کے نام کیا ہے؟ یہ ایک کوئی ہاتھ, پہلے کوئی ایک ہاتھ اٹھاؤ. ہاں بیٹوں کے بھائی ساتھ میں تمہیں لقمہ دیے گا تو شیئرنگ نہیں ملیں گی تمہیں کیا بھی. ٹائم ختم, ٹائم ختم. دوسرا کوئی؟ ہاں 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 نہیں. کوئی دوسرے؟ کون؟ جلدی, انعام تیار ہے, انتظار کر رہا ہے آپ کا. بیٹوں اور بیٹیوں کے نام جلدی بولو. ہاں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا بیویوں کے نام, 4 نام خالی. صدیق اکبر کے بیویوں کے نام. حضرت عائشہ کے امی کا نام. ہاں وہی بولا نا اسے 3 مرتبہ, یاد کر لو یاد کر لو بول کے. ہاں تم نہ ملتا نہیں کیا ابھی جھاگے تو بھی. ہاں دوسرا جلدی بولو, وہ بھی نہیں معلوم. ہاں اچھا حضرت ابو بکر کے والد کا نام, نام نام. ہاں
عثمان بن عامر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پہلا بھی بولے، ابن دغینہ کا بھی بولے اور یہ آخری بھی بولے، انعام کے یہی مستحق ہیں. آؤ بھائی، اللہ آپ کو اور علم میں ترقی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور. اب نام کیا ہے آپ کا؟ طلحہ. یہ گفٹ وہاں سے آ گیا، لیکن میرا ارادہ یہ نہیں تھا. میرا ارادہ میرا گفٹ دینا تھا، اس واسطے یہ تو ان کی طرف سے مل گیا. یہ دیکھیے 2000 روپے، یہ ہے اصل ان کا انعام. شکران. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.